السلام علیکم۔ کیا نبی کریم علیہ السلام سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدد نہیں مانگ سکتے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کے بارے میں تین علماء کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تینوں کے جواب آپ نے جناب والا سننے ہیں، اور آپ نے ویڈیو کے آخر میں جو آپ نے کومنٹس لازمی دینا ہے جس عالم دین کے بارے میں آپ جو رائے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، بالخصوص آپ کے لیے اور آپ کے عقیدے کے لیے بہت مضبوطی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ حضور سے مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ تینوں علماء کرام آپ کی آپ کی اصلاح کریں گے۔ مکمل ویڈیو لازمی سنیے گا۔ چلیے سب سے پہلے تمام علماء کرام کے ان کے موقف جانتے ہیں، کس مسئلے کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد قبول نہیں۔ ہم نے اپنے نبی کو مردہ نہیں مانا، ہمارے یہاں آج بھی محمدیت زندہ ہے، اور جو کہے نا مردہ ہے، توجہ، اس منحوس سے اتنا کہنا کہ آذان میں تو گواہی کیا دیتا ہے؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو اس سے پوچھ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو زندہ ہے۔ چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے، ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے لکھ دیا۔ وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے مشکل کشا، اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے، اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے۔ وہ بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا، اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے، اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرست سے نکال دیتے۔ جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے، لیکن جو شریعت کی بات ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو۔ اس پہ تو دو رائے ہیں نہیں، اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا۔ بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہے؟ آپ بریلوی بن کے رہو، ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ آپ کو میں بریلوی ہوں، کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے۔ آپ کو میں دیوبندی ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں میں نبی بھی داخل ہیں یا نہیں ہے؟ سب داخل ہیں اس میں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو، کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر۔ انبیاء بھی اس میں داخل ہیں۔ انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں، تم بھی میرے احکام کے۔ ایک نالائق نکلا نا آپ کے ملک سے، کیا کہا اس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام، نعوذ باللہ، ان کے وسیلے سے مانگنا حرام، ان سے مت مانگو۔ نبی سے نہیں مانگے، نہیں مت مانگو۔ رسول سے نہیں مانگے، نہیں مت مانگو۔ تو کس سے مانگے؟ تیرے ابا سے مانگے، تیرے دادا سے مانگے، کس سے مانگے؟ کہ اللہ سے مانگو۔ پوری توجہ، کیا مانگے؟ دعا، فقط اللہ سے مانگو۔ میری جان ساؤنڈ بڑھاؤ، اے بیٹا ساؤنڈ بڑھاؤ۔ کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ نبی کے وسیلے سے مانگنا حرام، نعوذ باللہ۔ اللہ سے مانگو۔ سن رہے ہو نا سلطان پور والو، یا بیٹھے بیٹھے کہیں اور کھوئے ہوئے ہو؟ ہاں، میں بھی زبردستی کا خطیب نہیں ہوں، سارے خزانے سمیٹ لوں گا 1 منٹ میں۔ ہاں، پوری توجہ میری طرف۔ اللہ سے مانگو۔ مولانا کیا مانگے؟ دعا، ڈائریکٹ اللہ سے۔ اچھا میری جان، دعا کیا ہے؟
दुआ के माने क्या है जाहिद भाई? का दुआ के माने हैं इल्तिजा, गुजारिश, मुनाजात। और हल्का कर दूं, दुआ है मैसेज। किसका मैसेज? हमारे दिलों का मैसेज, बंदे का मैसेज। और बंदा चाहता है ये मैसेज, अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचा दे, है ना? परवरदिगार गरीब हूं अमीर बना दे, मोहताज हूं गनी बना दे, बीमार हूं सेहत दे दे, गरीब हूं दौलत दे दे। परवरदिगार कुंवारा हूं जल्द से जल्द निकाह फरमा दे। अरे अब तो नौजवानों बोलो, तुम्हारे हक में दुआ कर रहा हूं मैं, पूरी तवज्जो। परवरदिगार मोहताज हूं गनी बना दे, बीमार हूं सेहत दे दे। तो दुआ क्या है? बंदे का एक दिल का मैसेज। बंदा चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचा दे। कैसे? क्या डायरेक्ट? तवज्जो, मैंने कहा नालायक बंदा ये चाह रहा है कि अपना मैसेज अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचाए। तो मुझे ये भी तो बता दे पहले कि क्या अल्लाह ने भी अपना मैसेज बंदों तक डायरेक्ट पहुंचाया? तवज्जो, क्या नहीं मौलाना? अल्लाह का सही कुरान, कुरान पहले जिब्रील को दिया, जिब्रील ने मुस्तफा को दिया, मुस्तफा ने मुसलमानों को दिया। अरे जब अल्लाह अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के नहीं पहुंचाता, तो तू अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के अल्लाह तक क्या पहुंचाएगा? सब्र, सब्र से मदद मांगो। और जाहिर बात है कि सब्र खुदा नहीं है। जो ये कह दे कि सब्र खुदा है, उसके यहाँ दो खुदा हो जाएंगे। एक तो कहने वाला जो फरमा रहा है वो खुदा है, और एक सब्र और वस्सलात और नमाज से मदद मांगो। नमाज खुदा है? हमें न खुदा है न खुदा की सिफत है। अल्लाह नमाज पढ़ता है? नहीं ना, पढ़वाता है, खुद नहीं पढ़ता। रोजा रखवाता है, खुद नहीं रखता। ज़कात दिलवाता है, खुद नहीं देता। अबे ज़कात अल्लाह, खुदा का शुक्र है कि खुदा ज़कात नहीं देता। इसलिए कि ज़कात तो हिसाब से देते, हमें तो बेहिसाब चाहिए। हम तो चाहते मौला बेहिसाब बख्श दे, और ज़कात तो हिसाब से है 2.5%। तो ये परसेंटेज में हमारा क्या बनेगा? तो शुक्र है कि बेहिसाब देने वाला मालिक को मौला। तो अल्लाह इबादत करवाता है, करता नहीं। जिनको भी नमाज से दिलचस्पी है वो ये जानते हैं कि वो पढ़वाता है मगर खुद नहीं पढ़ता। हमसे बोला हज करो, खुद करता क्या? हमसे हुक्म, हमें हुक्म दिया गया काबे का चक्कर लगाओ, तवाफ करो, खुद करता है? बकाबे इब्राहिम पे जाके 2 रकात पढ़ो, खुद पढ़ता है? खड़े होकर के आबे जमजम पियो, खुद पीता है? सफ़ा मरवा से दौड़ो, दूर दौड़ता है? नहीं। वकूफ़ अरफा करो, खुद करता है? नहीं। क्यों? माबूद है, आबिद नहीं है। उसकी शान ये है कि सब उसकी इबादत करें, वो किसी की नहीं करेगा। वो बेनियाज है। अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसकी कोई नजीर नहीं। तो वो हुक्म देगा कि करो, खुद बेनियाज है, नहीं करेगा। समद है, नहीं करेगा। लेकिन एक बंदे होने के नाते मैंने पूछ ही लिया, ये अल्लाह सब तो हमसे करवाता है, नहीं करता खुद। तस्लीम, मैं आबिद हूं, तू माबूद है। मैं साजिद हूं, तू मसजूद है। मैं बंदा हूं, तू खुदा है। मैं मरबूब हूं, तू रब है। मैं क्रिएटेड हूं, तू क्रिएटर है। मैं मखलूक हूं, तू खालिक है। मैं प्रॉपर्टी हूं, तू मालिक है। तू काम हुक्म देता है, हम बजा लाते हैं। तू करवाता है, हम करते हैं। हज करवाया, हमने किया। नमाज पढ़वाई, हमने पढ़ा। ज़कात दिलवाया, हमने दिया। रोजा रखवाया, हमने रखा। मगर खुद हमसे कहा सो जाओ, हम सो गए। उठ जाओ, हम जाग गए। ना तू सोता है ना जागता है, तेरे को नींद ही नहीं। आपको नींद ही नहीं आती।
ہم سے کرواتے ہیں خود نہیں کرتے. آپ بے نیاز ہیں اس لیے, آپ صمد ہیں اس لیے. الہ العالمین تو صمد ہے, بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, ہم سے کام کرواتا ہے خود نہیں کرتا. کوئی ایسا بھی کام بتا دے جو ہم سے کرواتا ہو خود بھی کرتا ہو. کیا کچھ ایسا بھی ہے؟ نماز تو پڑھواتا ہے, پڑھتا نہیں. روزہ رکھواتا ہے, رکھتا نہیں. حج کرواتا ہے, کرتا نہیں. زکات دلواتا ہے, دیتا نہیں. مگر کوئی کام ایسا بھی ہے جو ہم سے کرواتا ہے خود بھی کرتا ہو. تو قرآن نے کہا ایک کام ہے, نبی پہ درود بھیجنا. نبی پہ درود بھیجنا, یہ میں بھیجواتا بھی ہوں. نبی پہ درود بھیجنا یہ ایک ایسا کام ہے جو میں بھیجواتا بھی ہوں اور بھیجتا بھی ہوں. تجھ سے کہتا ہوں بھیجو, خود بھی کہتا ہوں. میں نے پہلے اپنا ذکر کیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. لیکن ایک بات سوچنے کی یہاں ہے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں. ان اللہ, بات جب اللہ کی ہے, ملائکہ کی ہے, تو یصلون علی النبی ہے صرف. لیکن جب بات مومن کی آئی تو کہا جا رہا ہے صلو علیہ ہے. اسی پر ختم نہیں, وسلموا بھی ہے. یعنی اللہ اور فرشتے تو درود بھیجتے ہیں, مگر اے مومنو جب تم بھیجو تو درود کے ساتھ سلام بھی ہو. درود میں سلامتی بھی ہو. معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہی ہیں جو الٹا سیدھا درود بھیج سکتے ہیں, اسی لیے وسلموا سے اس کی تاکید ہو رہی ہے. اور وسلموا بھی ایسا ویسا نہ ہو, تسلیمہ ہو. سلام ایسا ہو جو بھیجنے کا حق ہے. تو میں نے کہا ایسا کیوں کہا؟ سن, نماز میں پڑھواتا ہوں, پڑھتا نہیں. روزہ رکھواتا ہوں, رکھتا نہیں. حج کرواتا ہوں, کرتا نہیں. زکات دلواتا ہوں, دیتا نہیں. مگر درود بھیجواتا ہوں تو بھیجتا بھی ہوں. جانتے ہو کیوں؟ میں نے کہا فرما, بتا دے. کہا سن, نماز کا تعلق عبادت سے ہے, روزے کا تعلق عبادت سے ہے, حج کا تعلق عبادت سے ہے, زکات کا تعلق عبادت سے, اور میں معبود ہوں. کاہے کو عبادت کروں؟ اس لیے جتنی عبادت کرواؤں گا میں کاہے کو کروں؟ تو عابد ہے, تو عبادت کر. تو زاہد ہے, تو عبادت کر. تو ساجد ہے, تو عبادت کر. تو بندہ ہے, تو عبادت کر. میں تو معبود ہوں. لیکن سن, یہ سب چیزوں کا تعلق تو عبادت سے, اس لیے میں نہیں کرتا, کرواتا ہوں. مگر درود کا تعلق محبت سے ہے. درود کا تعلق محبت سے ہے, اور محبت کرتا بھی ہوں, کرواتا بھی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا اب میں سوچ میں پڑ گیا انگلینڈ والوں, اللہ ہی نے تو سب کچھ رسول کو دیا ہے. رسول کو تو دیا ہے. آمینہ کے پیٹ میں رسول آئے, اللہ کا کرم ہے. دنیا میں جلوہ گر ہوئے, اللہ ہی کا کرم ہے. وہ نبی ہیں, اللہ ہی کا کرم ہے. وہ رسول ہیں, اللہ ہی کا کرم ہے. قرآن دیا اللہ نے, نماز دیا اللہ نے, شریعت دیا اللہ نے, علم دیا اللہ نے. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے محبوب تم کو قرآن پڑھایا. یہ جو تم رحمت للعالمین ہو, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میں نے ہی تو تمہیں رحمت للعالمین بنایا ہے. یہ جو تم مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہو نا, یہ خود تھوڑی قریب ہو, یہ تو میں نے تمہیں بنایا ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے رسول جو تم احسان ہو, یہ میں نے تمہیں بنایا ہے. یہ جو تم رؤوف ہو, میں نے تمہیں بنایا ہے. تم جو رحیم ہو, میں نے تمہیں بنایا ہے. یہ جو تم رحمت ہو, یہ میں نے تمہیں بنایا ہے. یہ جو تم رسول ہو, یہ میں نے تمہیں بنایا ہے. یہ جو قرآن تمہیں ملا ہے, یہ میں نے تمہیں دیا ہے. یہ جو عظمت ہے, یہ میں نے دیا ہے. رفعت میں نے دیا ہے, بلندی میں نے دیا ہے, بلند پائگی میں نے دیا ہے, سیادت میں نے دیا ہے, قیادت میں نے دیا ہے, عظمت میں نے دیا ہے, رفعت میں نے دیا ہے, امامت میں نے دیا ہے, خلافت میں نے دیا ہے, شرافت میں نے دیا ہے, نجابت میں نے دیا ہے, صداقت میں نے دیا ہے, عدالت میں نے دیا ہے, سخاوت میں نے دیا ہے, شجاعت میں نے دیا ہے, صالحیت میں نے دیا ہے. اے رسول میں تمہیں دیتا رہا. میں بڑا ہوں, تم چھوٹے ہو. میں خالق ہوں, تم مخلوق ہو. میں مالک ہوں, تم مملوک ہو. میں رب ہوں, تم مربوب ہو. میں معبود ہوں, تم عابد ہو. میں مسجود ہوں, تم ساجد ہو. میں کریٹر ہوں. مگر سن, میں بڑا ہو کر دے دے کر کے تجھ سے محبت کرتا ہوں. دے دے کر کے محبت کرتا ہوں. میں دے دے کر کے محبت کرتا ہوں. اور یہ کتنے نمک حرام ہے. اسلام لیا رسول سے, شریعت لیا رسول سے, نماز لیا رسول سے, روزہ لیا رسول سے, اسلام لیا رسول سے, اسلام لیا رسول سے, کلمہ لیا رسول سے. اور اتنے بے غیرت ہیں کہ لے لے کے محبت نہیں کرتے, لے لے کر کے محبت نہیں کرتے. وہ اللہ ہے
मैंने कहा मोमिनों को पुकारने पर रोका जाता, कहीं कौन रोकता है? कहा एक जमात है, ये अल्लाह एक जमात है, वो कहती है रसूल को पुकारो मत, ऐसा रसूल पे सलाम मत भेजो, ऐसा वो जमात किधर है? बोले इधर रहती है। कहा अच्छा अब उसको मैं आदी बना दूंगा, उसे मैं मजबूर कर दूंगा कि वो रसूल को पुकारे, उसको मैं मजबूर कर दूंगा कि रसूल पे सलाम भेजिए। अल्लाह वो कहते हैं मैं कादिर मुतलक हूँ, जो चाहूँ करूँ। वो जमात कहती है रसूल को सलाम नहीं भेजना चाहिए, रसूल को नहीं पुकारना चाहिए, हाँ ऐसा कहती है। कहा तो उसको मैं नमाजी बना दूंगा। वो रसूल पे सलाम नहीं भेजेगी तो मैं उसे पूरी जमात को नमाजी बना दूंगा। ये अल्लाह नमाजी काहे को बनाएगा? कि जन्नत के लिए नहीं, उसको नमाजी जन्नत के लिए नहीं बनाऊंगा, इजहार हकीकत के लिए बनाऊंगा, इजहार हकीकत के लिए, सच्चाई को जाहिर करने के लिए। उसे मैं अल्लाह जब वो नमाजी हो जाएंगे तब कहा तो जानते हो अपने घर में नहीं सलाम भेजा था ना, मेरे घर में भेजेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियात लिल्लाह व सलवात व तय्यबात पढ़ेंगे, और फिर बड़े अदब से बड़ी मोहब्बत से बहुत फुल अटेंशन पे करके कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वो मेरे महबूब पे सलाम भेजें। जी हाँ दोस्तों, आपने तीनों उलमा कराम के जवाब समात फरमा ही होंगे कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना कैसा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस को पुकारना कैसा है। इसके बारे में आप जिस भी आलिम दीन के मौक़िफ़ को पसंद फरमाते हो कमेंट्स में उनका नेम लिख दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं हम सबको दीन के अंदर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, आपका एक शेयर आपके लिए बख्शिश का सामान बन सकता है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।